فما للذین، تو کیا ہے ان لوگوں کو، فما تو کیا، للذین تھا لیکن یہاں پر قرآنی اسلوب کی وجہ سے لام الگ آ گیا ہے، لیکن ترجمہ وہی ہے، فما تو کیا، للذین ان لوگوں کو یا ان لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، قبلک آپ کی طرف یا آپ کے سامنے، مہطعین دوڑ کے آنے والے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے، واعظ و نصیحت کرتے اور قیامت کا حال بتاتے، یعنی احوال قیامت بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، اور اس مقصد کے لیے عموماً کعبہ اور اس کے آس پاس ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن کر چاروں طرف سے آپ کی طرف دوڑے چلے آتے تھے، اور آ کر کبھی شور مچانا شروع کر دیتے، کبھی تالیاں بجاتے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ ان کفار کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سن نہ پائے، یا پھر اگر کسی کے کان میں کچھ پڑ بھی جائے تو وہ اس کا اثر قبول نہ کرے، یعنی وہ ڈسٹربنس کو کریٹ کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آپ کی طرف دوڑ کر آنے والے ہیں، عین الیمین وعین الشمال، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، مراد یعنی ہر طرف سے آتے ہیں، عزین گروہ در گروہ یعنی جماعت کی شکل میں۔ ایطمع، کیا لالچ رکھتا ہے، کل امرئ منہم، ہر شخص ان میں سے، ان یدخل جنت نعیم، کہ داخل کیا جائے گا جنت میں نعمتوں بھری۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ہم بھی ضرور جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر آدمی طمع کرتا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہوگا، یعنی کس بنا پر وہ یہ توقع رکھتے ہیں، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے کفر اور انکار کے سوا کچھ نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگ رہے ہیں، حق سے منہ موڑ رہے ہیں، لیکن توقع کیا رکھتے ہیں کہ ہم نعمتوں بھری جنت میں جائیں گے۔ بات تو یہاں کفار کی ہو رہی ہے، لیکن آج کا مسلمان نافرمانیوں میں پڑھ کر، بہت سی بدعمالیاں کر کے یہی سوچتا ہے کہ میں نے تو جنت میں ہی جانا ہے، میں عمل کچھ نہ کروں لیکن جنت میری ہے۔ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کی اس بات کا رد کر رہے ہیں، وہاں ان تمام بدعمال مسلمانوں کی بھی اس سوچ کا یا اس خواہش کا رد ہو رہا ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم عمل کچھ نہ کریں لیکن جنت ہمیں مل جائے یا جنت ہماری ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی معاملہ ان کی آرزوؤں کے مطابق نہیں ہوگا، اور نہ وہ اپنی قوت کے ذریعے سے ہر وہ چیز حاصل کر سکیں گے جسے وہ چاہیں گے، یعنی ہرگز ہرگز نہیں وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کی یہ توقع بالکل باطل ہے۔ اسی بات کا اظہار اللہ تعالیٰ فرماتے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی یہ ہرگز ہرگز نہیں جنت میں داخل ہوں گے۔ انا، بے شک ہم نے، خلقناہم، پیدا کیا ہم نے ان کو، مما یعلمون، اس سے جو وہ جانتے ہیں، مراد حقیر پانی ہے، ماء مہین، یعنی وہ حقیر پانی جس سے انسان پیدا کیا گیا، انسان اس بات کو اچھے سے جانتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی کہ انسان جانتا ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان اپنی اصلیت کو جانتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی اصلیت کو یاد رکھے کہ وہ بہت کمزور ہے، وہ ایک حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے، وہ مٹی سے بنا ہے، وہ بہت کمزور ہے، خود اپنے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، نہ موت پر قادر ہے نہ زندگی پر، اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ انسان دیکھے تو کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، انا خلقناہم مما یعلمون،
بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو اس سے جو وہ جانتے ہیں، وہ اچھے سے جانتے ہیں اپنی اصلیت، وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ بہت کمزور مخلوق ہے۔ پھر کس بات کا ان کو زوم ہے؟ کس وجہ سے اتنا تکبر کرتے ہیں؟ کس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں؟ اپنی اصلیت کو نہیں جانتے، اپنی قدرت کو نہیں جانتے، پھر کس بنا پر وہ ایسے دعوے کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں، برب المشارق، مشرقوں کے رب کی، والمغاربی اور مغربوں کے، انا بے شک ہم، لقادرون البتہ قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ہی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو رب ہے مشرقوں کا اور مغربوں کا، اور جواب قسم یہ ہے انا لقادرون، بے شک ہم البتہ قادر ہیں، یعنی اس بات پر قادر ہیں علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدل دیں بہتر ان سے، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہم سبقت لیے جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی جو رب ہے مشرقوں کا اور مغربوں کا۔ آپ دیکھیں تو ہر روز سورج ایک نئے زاویے سے نکلتا ہے اور نئے زاویے میں غروب ہوتا ہے، اس لیے بہت سارے مشرق اور مغرب ہیں۔ وہ جگہ بھی ہر شہر اور ہر علاقے کے لحاظ سے الگ الگ ہوتی ہیں، اس لحاظ سے مشرقوں اور مغربوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی صفت کے ساتھ اپنی قسم کھائی ہے، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، یعنی اس رب کی قسم جو اتنی بڑی تبدیلی کرنے پر قادر ہے، روزانہ سورج کو ایک نئے زاویے سے طلوع کرنے پر قادر ہے، روزانہ ہر نئے زاویے سے غروب کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب المشرق والمغرب بھی ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ آپ سورۃ المزمل میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، کیونکہ اگر ہم اپنی ذات کو دیکھیں تو ہمارا ایک ہی مشرق ہے اور ایک ہی مغرب ہے، لیکن سورۃ الرحمن میں آپ نے پڑھا تھا رب المشرقین و رب المغربین، رب دو مشرقوں کا اور رب دو مغربوں کا، یعنی ہمارا مشرق آدھی دنیا کے لیے مغرب ہے اور ہمارا مغرب آدھی دنیا کے لیے مشرق ہے۔ یعنی اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا کو دو حصوں میں جب تقسیم کیا جاتا ہے تو آدھی دنیا کا مشرق دوسری آدھی دنیا کا مغرب ہے، اور بالکل اسی طرح سے اسی آدھی دنیا کا مغرب دوسری آدھی دنیا کا مشرق ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اسی صفت کے ساتھ اپنی قسم کھائی، اور جواب قسم یہ کہا کہ انا لقادرون، بے شک ہم البتہ قادر ہیں، علی اس بات پر، ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدل دیں بہتر ان سے، یعنی ان کو ختم کر کے ان سے بہتر لوگوں کو لے آئیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہم سبقت لیے جانے والے، یعنی ہم کچھ عاجز نہیں، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یعنی تم اپنی ہستی کو یاد رکھو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتے تو ہم تمہیں بدل دیں گے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بدل دیا، اور اہل مکہ سے بہتر لوگ یعنی مدینہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ اور ویسے بھی یہ نعمت کا اصول ہے، جو نعمت کی قدردانی نہیں کرتا، اس کی شکر گزاری نہیں کرتا، نعمت اس سے لے لی جاتی ہے۔ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بہترین نعمت سے نوازا، لیکن انہوں نے مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، مکہ میں رہنا آپ کا محال کر دیا، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی۔ اتنے متکبر لوگ تھے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ جو رب ہے مشرقوں اور مغربوں کا، جو اتنی بڑی تبدیلی کرنے پر قادر ہے، کیا وہ ان کو بدل نہیں سکتا؟ اللہ ان کو بھی بدل سکتا ہے اور ان سے بہتر لوگوں کو لا سکتا ہے، اور اللہ سے کوئی سبقت نہیں لے سکتا، اللہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اس سے؟ اگر ہم دین پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں لے جائے گا اور ہماری جگہ بہت بہتر لوگوں کو لائے گا، اور جب برے لوگوں کے مقابلے میں بہتر لوگ آتے ہیں تو ان لوگوں کو کوئی یاد نہیں کرتا، پھر اچھے لوگوں کی ہی سچی ناموری ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا، تو چھوڑ دو ان کو وہ بحثیں کریں، وَيَلْعَبُوا، اور کھیل میں پڑے رہیں، جبکہ قیامت کا آنا ثابت ہو چکا ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، لیکن یہ کفار اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، ان کو ان کے جھگڑوں میں اور لایانی بحثوں میں پڑے رہنے دیجیے، اور اپنے تبلیغ کے کام پر فوکس رہیے۔ ان کا یہ رویہ آپ کو آپ کے مقصد سے اور منصب سے ہٹانا دے، جس کام کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں آپ اس پر فوکس کیجیے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، چھوڑ دیجیے وہ جو بحثیں کرتے ہیں اور جو کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی دین کو نان سیریسلی لیا ہوا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو، وہ آ ملے، یومہم، اپنے دن کو، الذی، وہ جو، یوعدون، وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کا وہ دن آ جائے جس دن ان سے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ بات بتائی گئی کہ آپ کا کام صرف حق کو بیان کرنا ہے، آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، پھر اگر لوگ بحثیں کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، تبلیغ کرنا نہیں چھوڑنا، تبلیغ تو کرتے رہنا ہے، دین کا کام تو جاری رہے گا، لیکن ان کی اس بحثوں کو، ان کے جھگڑوں کو اگنور کرنا ہے۔ فذرہم سے مراد یہ ہے کہ ان جھگڑوں کو اور ان بحثوں کو اگنور کیجیے۔ اور کب تک اگنور کرنا ہے؟ حتی یلاقو یومہم الذی یوعدون، جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ یوم، جس دن، یخرجون، وہ نکلیں گے، من الاجداثی، قبروں سے۔ اجداث کہتے ہیں ایسی قبر جس کا نشان مٹ چکا ہو۔ جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے، سراعن، دوڑتے ہوئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان قبروں کا ذکر کیا ہے جس کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی آثار باقی نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایسی قبروں سے لوگوں کو اٹھا سکتا ہے کہ جس کا کوئی نشان ہی نہیں ملتا، تو پھر ایسی قبریں جن کے نشان موجود ہیں اس سے نکالنا کیا مشکل ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں قبر کا لفظ بھی آیا ہے۔ قبر کہتے ہیں ایسی قبر جس کا نشان موجود ہو، اور اجداث کہتے ہیں ایسی قبر جس کا نشان مٹ چکا ہو۔ تو اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ایسی قبروں سے لوگوں کو اٹھائے جن کے نشان مٹ چکے ہیں۔ تو جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے، کأنہم، گویا کہ وہ، الی نصب، طرف آستانوں کے، یوفضون، دوڑتے ہیں۔ وہ قبروں سے ایسے نکل کر دوڑیں گے جیسے دنیا میں آستانوں پر دوڑا کرتے تھے۔ یوفضون کا ایک معنی یسرعون بھی کیا گیا ہے، سرع یعنی جلدی سے جانا، دوڑتے ہوئے جانا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے نصبن کا معنی بت بھی کیے ہیں، طرف بتوں کے دوڑتے ہیں، یعنی وہ حشر کی طرف اس طرح بھاگیں گے جیسے دنیا میں بت کی طرف بھاگنے والے تھے۔ اب ان کی حالت بتائی جا رہی ہے، خاشعۃ ابصارہم، دبی ہوئی ہوں گی یا جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔
وہ ندامت اور شرمندگی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو محسوس ہو رہی ہوگی، اس وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترحقہم ذلہ، چھا رہی ہوگی ان پر ذلت. ترحقہم کا لفظ را ہا قاف سے ہے، کسی چیز کا دوسری چیز پر زبردستی چھا جانا. ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یعنی ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. ذالک الیوم الذی، یہ ہے دن وہ جو کانو تھے وہ یوعدون، وعدہ کیے گئے. ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی رسولوں کی زبانی اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے تم سے اس دن کا وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ دن آ گیا. بات شروع ہوئی تھی سأل سائل بعذاب واقع، کہ یہ مشرکین مکہ آپ سے عذاب مانگتے ہیں اور بہت جلد مانگتے ہیں. اور اس صورت کا اختتام آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، یہ وہ دن ہے ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی ایک اور یقین دہانی کروائی گئی کہ قیامت آ کر رہے گی. آج بہت سارے لوگوں کو اس کا یقین نہیں، اسی لیے ان کے عمل میں نہ بہتری ہے اور نہ استقامت. بہت سارے لوگ اس مغالطے میں ہیں کہ قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا. ابھی کس نے دیکھی قیامت؟ ابھی تو 4 دن کی جو زندگی ہے اس کو ہم جی لیں، انجوائے کر لیں، مزے کر لیں. لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے. وہ اس دنیا میں مستقل رہائش کے لیے نہیں بھیجا گیا، اس کو واپس لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف. اس دنیا میں اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور وہ اپنے اس عمل کو احسن تبھی بنا سکتا ہے جب وہ اپنے رب کی معرفت اختیار کرے، یعنی اپنے رب کو پہچانے. دوسری بات، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے. تیسری بات، آخرت کا خوف یعنی جواب دہی کا احساس اپنے اندر رکھے اور اپنی عبادات کو مضبوط کرے، تو ہی وہ اپنے عمل کو بہتر بنا سکتا ہے، احسن بنا سکتا ہے. ایک بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ کسی یہود کا بچہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑا متاثر تھا. ایک دن بہت بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. اس سے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ یہود کا بچہ تھا، ایک یہودی تھا، لیکن جب وہ بیمار پڑا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملنے گئے اور اس کو کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور کہیں وہ بچہ یہ بات کہنا بھی چاہتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے کام پر مامور تھا. آپ خود سوچیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کتنا واقف ہوگا. اس نے بڑی حسرت سے اپنے باپ کی طرف نگاہ ڈالی کہ اگر وہ ایمان لے آیا تو اس کا باپ کیا کہے گا. حالانکہ ہم قرآن پاک میں یہ بات اچھے سے پڑھ چکے ہیں کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے. جب اس نے حسرت سے اپنے باپ کو دیکھا کہ مجھے ایمان لانا ہے لیکن میں نہیں لا سک رہا ہوں آپ کی وجہ سے، اس کے باپ نے اس کو اشارہ کیا کہ پڑھ لو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہہ دو. اور اس نے وہیں شہادتین پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کے چند لمحوں کے بعد ہی وہ فوت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے جب نکلے تو کہا اللہ تعالیٰ نے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا. ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ کب ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے.
جانا تو سبھی نے ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم اتنے انوالوڈ ہیں کہ ہم اس وعدے کے دن کو بھول جاتے ہیں. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون کو ہم کہیں پیچھے چھوڑ آتے ہیں. اسی لیے اپنے ہر نیک عمل کو آخری سمجھ کے کریں. وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ اذکار ہے، وٹ ایور جو بھی ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، سبق کا یاد کرنا ہے، کوئی بھی چیز. کچھ نہیں پتا کہ اگلا ہدف کرنے کو ملے گا بھی یا نہیں. اور لیبلوکم ایکم احسن عملا پر فوکس رہنا ہے کہ اس موت کے احساس نے ہمیں واقعی سیدھا رکھنا ہے. اور موت کے احساس کے ساتھ ساتھ کس چیز کا احساس ہونا چاہیے؟ جواب دہی کا احساس کہ مرنے کے بعد تو واقعی ابدی زندگی شروع ہونے والی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورۃ المعارج میں جو عبادات کا میسج ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی عبادتوں کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں اس رب کے احساس کے ساتھ کہ وہ بہت بڑا ہے اور اس کی عبادت کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا شرف ہے. اس کے آگے جھکنا بہت بڑی معراج ہے. اس کے لیے کسی کے آگے جھکنا بھی بہت بڑی معراج ہے. ہم واقعی اس میسج کو اگر سمجھ لیں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. جی واضح ہیں ساری آیات. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.